الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. یہ سورہ فصلت ہی ہے، حامیم سجدہ، جس کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 36 تک آج ہم نے انشاءاللہ تعالی اس سے سبق حاصل کرنا ہے. آج کی آیات کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دین پر ہمارا ایمان ہے اور جس دین کو ہم اپنے لیے کامیابی اور فلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس دین کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا صرف یہی ہے کہ ہم اس دین پر ایمان لے آ جائیں اور اس پر عمل کرنے لگیں؟ اگر ہماری یہ سمجھ ہے تو پھر ہم اس میں کوتاہی کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دین مزاج کے اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان صرف اس دین کو اپنی حد تک رکھے، بلکہ اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس دین کو دوسروں تک بھی پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء مبعوث فرمائے ان کو خاص مقام اور خاص لوگوں تک، خاص قوم تک بھیجا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری دنیا والوں کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ کو ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے فرمایا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس پیغام کو پہنچایا؟ آپ نے ایک نسل تیار فرمائی. 23 سال کی مسلسل مشقت اور جد و جہد کے بعد ایک ایسی آپ نے نسل تیار فرمائی کہ جس سے آپ نے یہ عہد لیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. حج وداع کے موقع پر جب آپ نے تقریر فرمائی اور اس میں آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اس پیغام کو نہیں پہنچایا، تو ان سب نے ایک آواز یہ کہا تھا کہ آپ نے قَدْ أَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، کہ آپ نے اس پیغام کو پوری طرح ہم تک پہنچا دیا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اس میرے پیغام کو ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو معنی یہ ہے کہ ہمارا دین صرف یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی نمازیں پڑھ لیں، اپنے روزے رکھ لیں اور اپنے حج کر لیں. ہمارا دین ہر مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نَذَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے. اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بہار ہی بہار رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا ہے اس کی زندگی میں ہمیشہ بہار ہی بہار رہے، کہ جو میری کسی بات کو سنے، سمع مقالتی، کسی حدیث کو سنے اور پھر اس کو وہ یاد کر لے اور پھر اس کو ہو بہو اسی طرح دوسروں تک نقل کرے، اس حدیث کو دوسروں تک پہنچائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو ایسے شخص کو خصوصی دعاؤں سے نوازا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کے
موت کے بعد اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جو کچھ اس نے نیکیاں کی ہیں وہی نیکیاں اس کے کام آئیں گی، جو کچھ اس نے برائیاں کی ہیں ان برائیوں کا وہ خمیازہ ہو سکتا ہے، بھگتے گا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے آنے والی زندگی میں بھی فرق ڈال سکتی ہیں، آئندہ کی زندگی میں بھی اس میں فرق آ سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، صدقۃ جاریہ، اور علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ 3 چیزیں، کہ صدقہ جاریہ یا کوئی علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد. اب ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں چیزوں کا ایک ہی کام ہے. صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو اپنے طور پر نماز کا پابند ہے اور پھر وہ کسی اور کو دیکھتا ہے کہ وہ بے نمازی ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو بھی نمازی بنا دے، اور تو یہ اس کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ نمازیں پڑھتا رہے گا تو اس نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کا ثواب دیں گے، اور اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو نمازی بنایا، اتنا ہی ثواب وہ ملے گا. یعنی نماز کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، اگر ہم کسی کو نیکی کی طرف بلائیں جب تک وہ شخص اس نیکی پر عمل کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ اس کو بھی دیں گے، اور اسی طرح اس کو بھی دیں گے جس نے اس کو اس نیکی پر ابھارا ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر، جو شخص کسی کو نیکی کی طرف بلائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی پر عمل کرنے والے کے برابر اجر دیں گے، اور نیکی کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. میرے دوستو، یہ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا اس کا مقام ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرے تو جیسے کہ علماء سلف نے دعوت اللہ کو، اللہ کی طرف بلانا، اس کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ آپ سمجھتے ہیں کہ فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر بہت سارے مسلمان ہیں، موجود ہیں، اور وہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو ان میں سے اگر کوئی بھی اس برائی سے اس کو نہ روکے تو تمام کے تمام گناہگار ہوں گے، اور ان میں سے کوئی ایک اس برائی سے کسی کو روکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں سے ان سے نہیں پوچھیں گے. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، جو نیکی کا حکم دیں، جو برائیوں سے روکیں. تو دعوت اللہ یہ ایسی فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے، ایک ہے وہ، اور کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اب اس پر یہ فرض عین بن جاتا ہے، وہ اس پر فرض عین بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اب اس کا کام یہ ہے کہ اسے روکے. جہاں تک روکنے کا تعلق ہے، دعوت کا تعلق ہے میرے دوستو، اس کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دعوت ہے ایک غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا، اور دوسری دعوت ہے کہ مسلمانوں کو خیر کی طرف بلانا. غیر مسلم کو جہاں تک اسلام کی دعوت دینا ہے، یدعون الی الخیر میں آ جاتا ہے کہ تم نیکی کی طرف دعوت دو، ان کو اسلام کی طرف بلاؤ. جہاں تک غیر مسلم کے علاوہ مسلمان کو دعوت دینا ہے تو مسلمان کو دعوت دی جائے گی نیکی کرنے پر، نیکی کرنے کی دعوت دی جائے گی، اور برائی سے دور رکھنے کی دعوت دی جائے گی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ مسلمانوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مسلمانوں پر. اب ان دونوں چیزوں کو تقریباً ایک ہی جگہ پر بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور سب سے بہتر بات آخر کس کی ہو سکتی ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیلنج فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے کسی بھی شکل میں. اب یہاں پر جب اللہ کی طرف بلائے یا دعوت کا معاملہ آ جائے تو بات ذہن میں آتی ہے کہ جی کہ علماء کرام، ممبر و محراب اور اسکالرز
اور کانفرنس اور یہ اس قسم کی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ میرے دوستو، جیسے کہ میں نے کہا کہ یقیناً علماء کرام اور اسی طرح آپ منبر و محراب کو بھی استعمال کریں، یہ تمام چیزیں، لیکن انفرادی طور پر ہر مسلمان کے لیے ہر حیثیت سے کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ اس ثواب کو لوٹ سکتا ہے، وہ اس ثواب کو لوٹ سکتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کو دعوت دے، چاہے وہ مسلمان کو نیکی کی طرف ابھارے، برائی سے روکے، وہ اس دعوت کا ایک حصہ بن جائے گا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی کہ خاص مخصوص طبقہ ہی ہے، میں نہیں کر سکتا، تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ جب کبھی ہم یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، تو اس کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں، اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان شرائط کا خیال نہ رکھیں تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جی کہ انسان کسی نیکی کی طرف بلانا چاہتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کس طرح دعوت دے، کس طرح بلائے۔ اب ایسے مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرمایا کہ تم نے لوگوں کو معروف کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اب اس میں طریقہ کار کیا ہے؟ دعوت دیکھیے، اسلام کا مزاج ہی یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی کہ راتوں رات کوئی نمازی بن جائے، راتوں رات میں نے اپنے طور پر دین پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا میری بیوی بھی دین پر عمل کرنا شروع کر دے فوری طور پر، یہ ناممکن۔ کوئی بیوی یہ چاہے کہ جی کہ میں نے اپنے دین پر عمل شروع کر دیا ہے، اگر شوہر عمل نہیں کرے گا تو میں اسے طلاق لے لوں گی، یا بیوی کو وہ طلاق دے دے گا، یا باپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی ہے، اب بچوں سے جو ایک زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے مسجد سے دور رہ کر گزارا ہے، فوری طور پر اس کو کہیں کہ جی کہ تم نے 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنی ہے۔ یا کوئی بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے اور اپنے والدین سے یہ توقع رکھے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے تدریجی عمل ہے، اسلام کا مزاج ہی ہے دیکھیے تدریجی عمل، اور اس میں وقت چاہیے، عام طور پر اس میں بڑا صبر چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو نماز فرض فرمائی، آپ کو پتہ ہے کہ نماز معراج کے سفر میں فرض ہوئی تھی، لیکن معراج کے سفر میں فرض ہوئی اور اس پر صحیح طور پر عمل ہوا مدینے میں جانے کے بعد، مدینہ جانے کے بعد اس پر عمل ہوا۔ اور جیسے کہ صحیح احادیث آتی ہیں کہ جب نماز فرض کی گئی مکے میں جب آپ مکے میں تھے اس وقت تک سوائے مغرب کے ہر نماز 2 رکعت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہر نماز یعنی فجر، ظہر، عصر، عشاء 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اس کے بعد فجر کو ویسے ہی 2 رکعت رکھا گیا کیونکہ اس میں لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مغرب کو سیدھا رکھا گیا تاکہ جو ہے نا وہ وتر کی شکل میں ہو جائے، اور باقی 2 رکعات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 رکعت کر دی۔ یہ ایک تدریجی عمل۔ پھر اسی طرح روزے دیکھ لیجئے، روزے جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ بیان فرمایا کہ شروع میں روزوں کی فرضیت کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیے رکھا تھا کہ اگر تم روزہ رکھنا چاہو تو روزے رکھو، اگر روزہ نہ رکھنا چاہو تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ یہ دونوں اختیار دیے گئے تھے، اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے تو تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ پھر اس کے بعد یہ حکم آیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جب وہ روزہ رکھنے کی ان میں عادت پڑ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کوئی جو رمضان کے مہینے کو پائے اس نے روزے رکھنے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس نے روزے رکھنے ہیں۔ اب اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ بچے کس کے ہیں بتا رہی ہیں؟ یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی، زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ مکے میں فرض ہوئی تھی،
زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں فرض فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جب کھیتی تمہاری کٹ جائے تو اس کے بعد تم نے اس کھیتی سے اپنا حصہ نکالنا. اور یہ آیت اتری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکہ مکرمہ میں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تمہاری کھیتی کٹے اس میں سے تم نے 10واں حصہ یا 20واں حصہ نکال دینا. لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں اور 20ویں حصے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر چھوڑ دیا تھا کہ جو جتنا چاہے دے دے. پھر اس کے بعد ہجرت کے تیسرے سال نصاب کی آیات نازل ہوئی. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال زکوٰۃ کو لوگوں سے جمع کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے. ہجرت کے 9ویں سال، اس وقت تک نہیں. یہ ایک تدریجی عمل ہوتا ہے، تدریج ہر ایک میں ہے، تو دعوت میں بھی تدریجی عمل ہونا ضروری ہے. یہ سب سے اہم ترین بات ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو تعلقات بگڑ جاتے ہیں، جو معاملات بگڑ جاتے ہیں، ہمارے سامنے نوح علیہ السلام کی مثال رہنی چاہیے. ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے عمدہ ہے کہ ابو طالب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے، اس سے کم بھی کیا سمجھیے. لیکن نبوت کے بعد تقریباً آپ نے 5-6 سال گزارے تھے ان کے ساتھ، لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے تھے نا. آخری وقت تک آپ کوشش کرتے رہے. اب یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے تو اب فوری طور پر وہ یہ سمجھے کہ میں نے فوری طور پر سارے خاندان کی دنیا بدل دینی ہے، بیوی کی، شوہر کی، بچوں کی، تو یہ آپس میں نقصان ہی ہوگا، اس کا نقصان ہی ہوگا. اور دوسری چیز، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے تو 3 چیزوں کو سامنے رکھو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ایک یہ ہے کہ تم اگر کسی برائی کو دیکھ رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتھارٹی دے رکھی ہے تو تم اپنے ہاتھ کو استعمال کرو. اگر اتھارٹی نہیں دے رکھی ہے، ہاتھ استعمال کرو گے تو نقصان ہی پہنچاؤ گے. دعوت کو بھی نقصان پہنچاؤ گے، اور جس کے پر ہاتھ اٹھاؤ گے اس کو بھی نقصان پہنچاؤ گے، ہاتھ اٹھانے والا بھی نقصان میں رہے گا. اور ایسے حالات ایسے ہوتے ہیں یہاں پر. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. اور اگر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ یوز کر سکے، کمزوری کی وجہ سے نہیں، اتھارٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے فإن لم یستطع فبلسانہ، پھر اس کے بعد وہ اپنی زبان استعمال کرے. اور اگر وہ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تو کم از کم اس کو اپنے دل میں برا سمجھے. حالات ایسے آتے ہیں کہ جہاں آپ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے، وہاں پر اس برائی کو آپ نے اپنے دل میں برا تصور کرنا ہے، برا سمجھنا ہے. اب اس کی شکل کیا ہوتی ہے میرے دوست؟ برا سمجھنے کا کیا ہے؟ دل میں برا سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اپنے زبان سے یا آپ کی اپنی حرکت سے یا آپ کے اپنے عمل سے یہ ظاہر ہو کہ آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. کوئی شخص یہ نہیں سمجھے کہ میں اپنے دل میں برا سمجھ رہا ہوں لیکن سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ میں دل میں برا سمجھ رہا ہوں. تو پھر کیسے آپ دعوت کا، یہ دعوت ہے کہ دل میں برا سمجھنا بھی یہ دعوت ہے. دل میں برا سمجھنا بھی یہ آپ کا روکنا ہے. اور آپ اپنے دل کے برا سمجھنے کے ذریعے اسی وقت روک سکتے ہیں جبکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ آپ نے اس کو برا سمجھا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے دل میں برا سمجھوں گا لیکن اس کا اظہار نہیں کروں گا، جب تک وہ اظہار نہیں کرے گا وہ کیسے لوگوں کو روکے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم کسی منکر کو دیکھو، کسی برائی کو دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو ان 3 چیزوں سے، ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور دل میں برا سمجھنے کے ذریعے. تو یہ دل میں جو برا سمجھنا ہے وہ بھی آپ اس کے ذریعے بھی برائی کو روک سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے تاثر کا اظہار کریں نا. مثال کے طور پر اگر کسی شادی میں آپ گئے ہیں، وہاں پر ماشاءاللہ کھانے کی دعوت بھی ہے اور ساتھ میں موسیقی بھی لگی ہوئی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی اتنی رمق تو ہمارے دلوں میں رکھی ہے کہ ہم اس محفل میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا ہر کسی کو جو نمازی ہے. اب اگر وہ یہ کہے کہ میں تو اس کو پسند نہیں کرتا لیکن مسلسل میں بیٹھا ہوا ہوں، نہ ہی
وہ جو صاحب دعوت ہیں ان کے سامنے کسی شکل میں اظہار کر رہا ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے اور دل میں برا سمجھ رہا ہے، تو وہ دل میں برا نہیں سمجھ رہا ہے۔ دل میں برا سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے کسی انداز سے بتا دے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ جس قدر جلد ہو سکے وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ اگر وہ اس کا حصہ بنا رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو پسند کر رہا ہے، اس نے اپنے دل میں اس کو برا نہیں سمجھا ہے۔ تو یہ ہے دعوت کا طریقہ۔ اور اسی طرح دعوت کے طریقے میں بھی میرے دوستو جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے حکمت۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں بلانا ہے لیکن تم نے ایسے نہیں بلا دینا، بلکہ اس میں سب سے اہم ترین چیز حکمت ہے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت ہے کہ وقت، مقام اور شخصیت کا لحاظ، وقت کا لحاظ، مقام کا لحاظ اور جس سے آپ مخاطب ہیں اس کا بھی لحاظ۔ اس میں مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ایسی مثالیں ملتی ہیں، یعنی جس جگہ پر جس کو رکھنا ہے وہاں پر ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، آپ کی موجودگی میں آ کے کسی دیہاتی نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا، تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے، حدیث میں آتا ہے کہ فزجرہ، کہ انہوں نے اس صحابی کو، اس بدو کو، اس بے دیہاتی کو سخت ڈانٹنا شروع کر دیا۔ زجر کہتے ہیں سخت ڈانٹنے کو۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا، سخت ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی بدتمیزی کرے گا تو عام مسلمان تو اس کو ڈانٹے گا ہی، بلکہ اس کو اگر موقع ملے تو اس کو ایک دو لگا بھی دے گا۔ تو سخت ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ یہ دیکھیے عجیب بات کہ مسجد میں وہ اپنی حاجت پوری کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کو پیشاب میں درمیان میں روکا تو اس کے صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا اور کسی بھی شکل میں، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے نا مسلمان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس نے فرمایا کہ دعوہ چھوڑ دو، اس کے حال پہ چھوڑ دو، پیشاب کر لے۔ وَأَرِيقُوهُ، اور پھر تم یہ کرو کہ اس کے پیشاب کرنے کے بعد ایک بکٹ پانی اس پر بہا دو، ایک بکٹ پانی اس پر بہا دو۔ صحابہ نے ویسے ہی کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ ادھر آؤ۔ وہ آیا تو آپ نے دیکھی کیا پیارے انداز میں فرمایا کہ ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر۔ آپ فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر گندگی کو پھیلانا یہ مناسب نہیں ہے۔ لا يصلح، یہ مناسب نہیں ہے کہ تم یہاں کوئی گندگی پھیلاؤ یا کوئی کچرا ڈالو۔ بڑے پیارے انداز میں جب آپ نے فرمایا، آج فرمایا کہ انما ہی للصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ نماز، یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں نمازوں کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ یہاں تم اس قسم کی چیز کرو جس میں گندگی پھیلتی ہو یا کچرا پھیلتا ہو، تو یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے، وہ گھبرا رہا تھا، وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا کہ اب پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ صحابہ تو مجھے اتنا ڈانٹ رہے ہیں، عام مسلمان، اب اس کے بعد بلاوا آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ نام غیر مسلم تھا، وہ بڑا گھبرایا ہوا آیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے یہ بات کہی تو وہ فوری طور پر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ اس نے کہا اللہ مجھ پر رحم فرما اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ دیہاتی آدمی، سیدھا سادہ آدمی، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گیا اور فوری طور پر وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دوستو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو گندگی پھیلانے کے لیے ہم کہہ دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس لیے فرمایا کہ وہ نہیں جانتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ مسجد کا کیا مقام ہے، شخصیت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک وہ دعوت پہنچائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، ترمذی کا ہے، مسند احمد کا بھی واقعہ ہے، کہ جس میں ایک صحابی ہے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز ٹھہر گئی تھی، میں جماعت میں شامل ہو گیا۔ نماز میں شامل ہونے کے بعد
کسی صحابی کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا نماز میں اگر آپ کو چھینک آئے تو الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں نا، چاہے آپ رکوع میں ہو، چاہے آپ سجدے میں ہو، چاہے حالت قیام میں ہو، آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے جب چھینکا تو الحمدللہ کہا، تو یہ معاویہ بن حکم وہ فوری طور پر یرحمک اللہ کہہ دیا نماز ہی میں۔ تو وہ چھینکنے والے بھی دیکھنے لگے ان کو، اور وہ دوسرے لوگ بھی دیکھنے لگے ان کو نماز ہی میں۔ جب دوسرے لوگ نماز میں ان کو دیکھنے لگے تو کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو، یہ الفاظ انہوں نے کہا۔ بات وہیں ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی، پھر اس کے بعد ان کو آپ نے بلایا۔ جب ان کو بلایا تو تھوڑے سے وہ گھبرائے ہوئے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس کے بعد وہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیار بھری نصیحت انہوں نے سنی تو وہ کہتے ہیں کہ فواللہ ما رأیت معلما احسن تعلیما منہ، واللہ اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین استاد اور نصیحت کرنے والا میں نے نہیں پایا۔ آپ جس قدر بہترین معلم ہیں، اس سے بہتر معلم میں نے نہیں پایا۔ اللہم صلی وسلم علیہ، پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ رسول اللہ پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی وسلم علیہ واللہ ما قہرنی ولا نہرنی وانما قال، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے برا بلا کہا، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ نماز میں گفتگو نہیں کی جاتی، یہ نماز میں گفتگو نہیں کی جاتی۔ انہیں کیا گفتگو کی تھی؟ جب آپ یرحمک اللہ کہیں گے تو آپ دوسروں سے مخاطب ہو گئے نا، دوسروں سے مخاطب ہو گیا۔ جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو آپ نے گفتگو نہیں کی، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، لیکن یرحمک اللہ کہہ دیا تو کمیونیکیشن ہو گیا دوسروں کے ساتھ نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی نہیں چاہیے۔ انما ہی تسبیح و تکبیر و قراءۃ القرآن، نماز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا نام ہے، نماز قرآن مجید پڑھنے کا نام ہے، نماز لوگوں سے گفتگو کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرمایا، بات ختم ہو گئی۔ وہ کیوں اس طرح آپ نے کیا؟ آپ نے ڈانٹا نہیں ان کو، اس لیے کہ وہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ بھی واقف نہیں تھے کہ نماز میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آرام سے یہ بات فرمائی۔ لیکن اب آپ دیکھیں جی کہ تیسری میں مثال دوں گا کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، کسی صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ فوری طور پر ان کے ہاتھ سے وہ سونے کی انگوٹھی نکالی اور آپ نے پھینک دی، اور آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ تم اپنے ہاتھوں میں پہنے پھر رہے ہو، جہنم کا انگارہ تم نے اپنے ہاتھوں میں پہنا ہوا ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کیا بلکہ آپ نے اس کو پھینک دیا۔ کسی چیز کو پھینکنا تو یہ غصے کی بہت بڑی انتہا ہے نا، اٹھا کے پھینک دینا۔ وسلم آگے بڑھ گئے، ان کے ساتھیوں نے کہا صحابی کے کہ آپ اٹھا لیں، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے صاحب ایمان تھے، انہوں نے کہا کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں کیوں اٹھاؤں، آپ نے پھینک دیا ہے تو میں نے اس کو اٹھانا نہیں۔ اب اس صحابی کے ساتھ آپ کا وہ سلوک کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس صحابی کو یہ پتا تھا کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہن لیا، عملی کمزوری۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انداز بدل دیا وہاں پر۔ تو جو جیسے حالات ہوں گے اس طرح کے حالات ہم نے سامنے رکھتے ہوئے حکمت سے وہاں پر پیش آنا ہے۔ اگر ایک شخص جانتا ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، سب کچھ اس کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ان آداب کا خیال نہیں رکھتا، آپ نے اس کو ڈانٹنا ہے، آپ نے اس کو سختی سے کہنا ہے۔ اور اگر ایک شخص واقف ہی نہیں ہے، نیا آدمی ہے، اگر آپ نے پہلے ہی اس میں آپ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا تو معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کو مسجد سے دور بھگا دیا۔ ایک شخص حرام و حلال سے واقف نہیں ہے، آپ نے آرام سے اس کو کہنا ہے کہ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اور آپ نے اس کو فوری طور پہ کہہ دیا تو پھر بات بڑی خراب ہو جائے گی۔ رسول اللہ ایک دفعہ جمعہ کی نماز میں مسجد میں جمعہ خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر فوری طور پہ وہ بیٹھ گئے، عین جو خطبے کے دوران بیٹھ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ ان سے، اس صحابی سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ اصلیت، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھی۔ تو آپ فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد بیٹھو۔ یعنی جب آپ خطبے میں آئیں، خطبے کے دوران، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے وہ یہ کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھی جائے، پھر اس کے بعد بیٹھا جائے۔
بعض ساتھی ایسے کرتے ہیں کہ جی کہ خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اور کچھ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت خطبے کے دوران آ رہے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ 2 رکعت مختصر سی نماز پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا، لیکن الفاظ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، پہلے فرمایا کہ جی کہ آپ نے پوچھا ان سے تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، اچھا تم نماز پڑھے بغیر بیٹھ گئے، اٹھو نماز پڑھو، پوچھتے نہیں ہیں نا ہم، اٹھو نماز پڑھو نہیں۔ جیسے اگر روزے رمضان کے روزے ہیں، روزے دار ہو، اگر آپ نے کسی کو روزے میں کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو بغیر اس کی کہ پوچھے جائے آپ فوری طور پر اس کے بارے میں بدگمانی کر لیں اور کہیں گے جی کہ یہ تو بڑا روزے کھانے والا آدمی ہے، رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتا ہے، اور کوئی آگے بڑھ کر کہہ بھی دے اس کو کہ تم عجیب آدمی ہو، رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہو۔ بھئی پہلے آپ اس سے پوچھیں کہ بجائے کیا بات ہے، ہو سکتا ہے مسافر ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، پھر اس کے بعد آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں نا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے دعوت کا، چاہے وہ آپ اپنے گھر میں دعوت دیں چاہے باہر والوں کو دعوت دیں، تو پھر وہی دعوت میرے دوستوں پھیلتی اور پھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال اننی من المسلمین، کہ سب سے بہتر شخص یہ ہے کہ جو اپنی دعوت کو اس انداز میں پیش کرے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ جی کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔